السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا والصلاة والسلام على من بعث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ یہ پروگرام پیر سے لے کر جمعہ تک اسی وقت نشر ہوتا ہے، اور پروگرام کی ترتیب یہ ہے کہ شروع میں کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اور پھر آپ کی کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے، جس میں آپ دینی سوالات کے جوابات اور اپنی پریشانیوں کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں معلوم کرتے ہیں۔ جو سلسلہ گفتگو چل رہا ہے سورہ شورا کے بارے میں ہے، اور یہ سورت ان سورتوں میں سے ہے جو لفظ حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں ان کو آل حامیم بھی کہا جاتا ہے یا حوامیم بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ شورا میں جب آغاز کیا، شروع کیا، تو حامیم عین سین قاف اس لفظ سے سورہ شورا کا آغاز ہوا، اور کل کی گفتگو میں یہ بات آئی تھی کہ لفظ شورا اس صورت میں ہے، اس وجہ سے سورہ شورا رکھا گیا اس کا نام۔ شورا کے معنی ہوتے ہیں مشورہ کرنا۔ گزشتہ کل جو گفتگو چلی تھی اس میں یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جن کے دلوں میں آخرت کی فکر ہے، جنہوں نے اپنی زندگی آخرت کے لیے وقف کی ہے، ایمان کے ساتھ، اللہ پر بھروسے کے ساتھ، گناہوں سے بچتے ہوئے، غصے پر قابو رکھتے ہوئے، بے حیائی سے بچتے ہوئے جو اس دنیا میں جی رہے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا اجر تیار کر کے رکھا ہے جو ان کے آخرت میں نظر آئے گا، اور وہ ایسا اجر ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اب دوسرے لوگوں کا تذکرہ جو راہ ہدایت سے بھٹک گئے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جس کو اللہ نے بھٹکا دیا راستے سے، فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ، ظالموں کو آپ دیکھیں گے، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے اس وقت یہ کہیں گے، هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، ہے کوئی نجات کا راستہ، ہے کوئی واپس لوٹنے کا راستہ۔ قیامت کے دن کافر جس وقت یہ گناہوں کی سزا کو دیکھے گا تو وہ یہ تمنا کرے گا، کاش مجھے واپس جانے کا ایک چانس، ایک موقع دیا جائے، اور میں اپنی زندگی کو بدل کر ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ واپس آؤں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔
مجرموں کو آپ دیکھیں گے سر جھکائے ہوئے ہوں گے رب کے سامنے کھڑے ہوئے، اور یہ درخواست کریں گے اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، آپ ہمیں واپس لوٹا دیجئے، ہم یقین لے کر آئیں گے۔ لیکن اللہ کے یہاں یہ قانون ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا یہ قانون نہیں بدلے گا کہ دنیا کے اندر جو اللہ نے زندگی دی ہے جس وقت وہ ختم ہو جائے گی، آخرت کی طرف سفر ہوگا، دوبارہ کسی کو اس دنیا میں واپس نہیں آنا ہے۔ تو وہ لوگ جس دنیا میں گناہوں کے ساتھ، کفر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اس وقت یہ تمنا کریں گے کاش ہم کو واپس جانے کا کوئی موقع مل جائے۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ، ان کو آپ دیکھیں گے کہ ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، نگاہیں پست ہوں گی، جس طرح ایک شرمسار آدمی، شرمندہ آدمی نگاہیں جھکائے ہوئے رہتا ہے۔ وقال الذين آمنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم، اس وقت ایمان والے بطور نعمت کے شکر کے کہ اللہ نے ہمیں بچا لیا عذاب سے، اور ان لوگوں کو ملامت کرنے کے لیے کہیں گے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، سب سے زیادہ نقصان میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کا نقصان کیا، اپنے گھر والوں کا نقصان کیا، یعنی جنہوں نے آخرت نہیں بنائی وہ نقصان میں ہے، چاہے دنیا کے اعتبار سے کتنے کامیاب سمجھے گئے، دنیا میں ان کو بڑا عقلمند کہا جاتا تھا، دنیا میں ان کو بڑا بزنس مین کہا جاتا تھا، دنیا میں ان کو بڑا ہوشیار اور چالاک سمجھا جاتا تھا، لیکن آخرت میں خسارے اور گھاٹے میں ہیں وہ لوگ جو ایمان کے بغیر وہاں پہنچ رہے ہیں۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، بے شک ظالم ایسے عذاب میں ہوں گے جو ہمیشہ رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وما کان لهم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ، اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا جو مدد کر سکے۔ قیامت کے دن جس وقت یہ حالات ہوں گے، صرف اللہ کی حکمرانی ہوگی، اللہ جس کو سفارش کا اختیار دیں گے وہی سفارش کرے گا، جس کے لیے سفارش کی اجازت ہوگی وہی اسی کی سفارش کی جا سکے گی، اور وہ معبودان باطلہ، وہ جن کی بتوں کی پوجا کرتے تھے، آج وہ کوئی کام آنے والے نہیں تھے، سب بیکار ہو جائے گا، صرف اللہ اللہ۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، جس کو اللہ بھٹکا دے اس کے اعمال بد کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے اللہ اس کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں، فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، کوئی اس کے لیے راستہ نہیں۔ استجیبوا، یہ ایک دوسرا امر کا صیغہ ہے، اس پوری صورت میں اب تک جو امر کا صیغہ آیا وہ ایک ہی ہے، اقیم الدین، اور یہ دوسرا استجیبوا، دین کو قائم کرو، یہ پہلا حکم تھا سورہ شورى میں، اور یہ دوسری آیت امر سے آئی ہے استجیبوا، اور ایک نہیں آ چکا ہے جس میں اللہ نے منع کیا ہے لا تتفرقوا، آپس میں اختلاف مت کرو، تفرقہ بازی مت کرو، امر بھی ایک گزرا، نہیں بھی ایک گزری، اور یہ دوسرا امر ہے استجیبوا لربکم، اپنے رب کی بات مان لو، اس کی اطاعت کر لو، من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کہ جہاں سے واپس لوٹنا نہیں ہوگا۔ فما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، اس دن کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہوگی، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، اگر یہ مشرکین ان تمام دلائل کے باوجود، سمجھانے کے باوجود اگر اعراض کرتے ہیں، یقین نہیں لاتے، ایمان نہیں لاتے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، آپ ان پر کوئی نگران بنا کر ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے، ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے پیغام کا پہنچا دینا ہے، یعنی آپ ان پر سر پر مسلط نہیں کیے گئے ہیں
کہ ایمان لاؤ گے تبھی میں ہٹوں گا، نہیں، نبی کا کام اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ اگر ایمان لاؤ گے تمہارا اپنا فائدہ ہے، اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے تمہارا اپنا نقصان ہے۔ سورہ یاسین میں جہاں ذکر آیا تھا 3 انبیاء کرام نے اپنے آدمیوں کو بھیجا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، صاف کہا تھا ہمارے ذمے صرف پہنچا دینا ہے۔ تو نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو احکام ان تک پہنچائے جا رہے ہیں وہ امت تک پہنچا دیں۔ اگر وہ ایمان لاتے ہیں تو ان کے لیے اللہ نے اجر و ثواب کے وعدے کر رکھے ہیں، اور اگر وہ ایمان نہیں لائے ان کے لیے جہنم کے لیے جو سزائیں ہیں وہ تجویز کر کے رکھی ہیں۔ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، انسان کی جبلت، اس کی فطرت کیا ہے؟ جب ان کو ہم نعمتیں دیتے ہیں، رحمتیں ہوتی ہے، فرح بہا، اس پر اتراتا ہے، ناز، فخر، تکبر، پراؤڈ کرتا ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، جب مصیبت پہنچتی ہے کسی گناہ کی وجہ سے تو پھر انسان ناشکرا ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، اور آپ کے لیے سوالوں کے جوابات کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے۔ جزاکم اللہ۔ الحمدللہ۔ مجھے نا میرے 2 سوال ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نا مجھے گیسٹرک کا پرابلم ہے، اور میرا جو دایاں پاؤں ہے نا وہ لوور بیک سے لے کر ہے نا پورے ہے نا بہت سخت ہو جاتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی کہ میں نماز پڑھتی ہوں تو قاعدہ میں بیٹھتی ہوں تو پاؤں کو موڑنے کے لیے مجھے کافی تکلیف ہوتی ہے، اور ہے نا بس بے چینی سی رہتی ہے، لوور بیک، پیٹ۔ وہ ایک سوال ہے۔ اور دوسرا سوال ہے کہ میں نے چند دن پہلے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا تھا، جیسے کہ وہ وقت یاد نہیں ہے مگر وہ خواب برابر یاد ہے کہ ہے نا۔ دیکھیے خواب تو بدھ کے دن ہوتے ہیں نا، آپ وینسڈے کو آپ فون کر کے معلوم کریں۔ جی، خواب کا تذکرہ وینسڈے کو ہوتا ہے، تعبیر بتائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی صرف سوال کر سکتے ہیں آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دیکھیے، مسائل اور جو آپ پریشانیوں کا حل چاہتی ہیں وہ تو پوچھ سکتی ہیں، باقی خواب کی تعبیرات کے لیے ہم نے وینسڈے بدھ کا دن مقرر کیا ہوا ہے، تو خواب کا تذکرہ اس دن ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کا جو پرابلم ہے اس میں ایک تو یہ بتایا آپ نے کمر میں، لوور کمر میں درد ہوتا ہے، اور دوسرا پیروں کے اندر موڑنے کے وقت تکلیف ہوتی ہے، خاص طور پر نماز میں۔ دیکھیے اس کے لیے کل بھی ایک عمل بتایا تھا، اہدنا الصراط المستقیم، 11 مرتبہ دونوں ہاتھوں پر پڑھ کے دم کر دے، اور اس کے بعد جہاں جہاں تکلیف ہے وہاں پر اس کو مل دے۔ اور جو کمر کے اندر جو تکلیف ہے اس میں آپ ایسا کریں، سورہ مؤمنون کی لاسٹ 4 آیت کو ایک ہی مرتبہ یعنی 100 مرتبہ پڑھ لیں، اور کسی تیل پر دم کر دیں اور اس تیل کو ملتے رہیں روزانہ۔ زیتون کا تیل ہو تو اچھا ہے، اس میں شفا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس تیل کو مبارک کہا ہے، تو 100 مرتبہ ان 4 آیتوں کو ایک ساتھ پڑھ لیں، سورہ مؤمنون پارہ نمبر 18، لاسٹ 4 آیت آف سورہ مؤمنون۔ انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ کی تکلیف اور پاؤں میں جو تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ آگے اپنی قدرت کے کچھ مظاہر کو، قدرت کی کچھ نشانیوں کو ذکر فرماتے ہیں۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ کے لیے آسمان و زمین کی حکومت ہے،
یعنی آسمانوں میں بھی اللہ کی حکومت چلتی ہے اور زمین پر بھی اللہ ہی کی حکومت ہے۔ یخلق ما یشاء، ایک عام لفظ اللہ نے فرما دیا، ہر چیز کو جس کو اللہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ ہم سوچ نہیں سکتے اتنی مخلوقات اللہ نے بنائی ہے دنیا میں۔ بہت سی مخلوقات ایسی ہیں جن سے آج تک ہمارا تعارف نہیں، جن کو ہم نے آج تک دیکھا نہیں، جن کے بارے میں ہمیں پتہ تک نہیں۔ ایسے جانور، ایسے پرندے، ایسی مخلوقات پانی کے اندر، زمین کے اوپر اللہ نے پیدا کی ہیں۔ اور پھر انسانوں کے پیدا کرنے کے اندر جو 3 سلسلے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا۔ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں لڑکی عطا فرماتے ہیں۔ واصلہ ابن اسقع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے لڑکے اور لڑکی کا ذکر کیا تو پہلے لڑکی کی پیدائش کا ذکر کیا ہے، تو مبارک ہے وہ عورت جس کے پیٹ سے پہلی مرتبہ لڑکی پیدا ہوتی ہے، یعنی پہلی اولاد لڑکی پیدا ہو وہ عورت مبارک ہے۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اور سب سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ فاتح السماوات والارض۔ آپ خیریت سے ٹی وی پہ آ گئے؟ جی جی الحمدللہ۔ بھائی مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں تاکہ مجھے کوئی کامیابی حاصل ہو۔ یہ ٹی وی کی آواز آپ بند کر دیں۔ جی مجھے کامیابی حاصل ہو اور وہ میرا گھر بھی آباد ہو جائے۔ میں بیوہ ہوں۔ اچھا، کتنا عرصہ ہوا آپ کے شوہر کا انتقال کو؟ جی کتنا عرصہ ہوا شوہر کے انتقال کو؟ 3.5 سال۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی عمل بتاتے ہیں اس کو پڑھتی رہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہترین رشتہ عطا فرمائے۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام صاحب کیسے ہو؟ جی الحمدللہ خیریت سے۔ ایک سوال پوچھنا ہے جی جی نماز نے بارے میں۔ جی فرمائیے۔ جی فجر کی نماز کے بعد جو اشراق ہے وہ جب سن رائز سٹارٹ ہونا اس درمیان پڑھنی یا سن رائز فنش ہو جاتے پڑھنی، یا یہ نہیں پتا بھائی صحیح طریقے نہ میں۔ ٹھیک ہے بتا دیں۔ اور بس اللہ نے شکر الحمدللہ، دعا کی ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم۔ مزید ایک کال کو شامل کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آپ نے سورہ مومنون کی کون سی آیت آپ نے بتائی تھی؟ آخری 4 آیت۔ نو کون سے 18 پارے میں۔ جی 18واں پارے میں، 18 پارے میں۔ نہیں کون آیت نمبر کیا ہے؟ آخری لاسٹ 4 آیت۔ لاسٹ 4 آیت۔ جی اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ہماری ایک بہن نے یہ بتایا کہ کامیابی حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے گھر آباد کریں، اس طرح کوئی دعا ہو۔ دیکھیے سورہ حج کی ایک آیت ہے، اس کو آپ نکالیں، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ وہاں پر یہ آیت ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اس آیت کو آپ روزانہ 21 ٹائمز پڑھیں، شروع میں آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور روزانہ سورہ ممتحنہ پڑھتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے انشاءاللہ گھر آباد فرمائے گا۔ دوسری ہماری بہن کا سوال تھا فجر کی نماز کے بعد اشراق کب پڑھی جاتی ہے؟ دیکھیے فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج نہ نکلے کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جاتی۔ جس وقت سن رائز ہو جائے، جیسے آج کل فار ایگزامپل 7:30 پر ہے، تو اب کم از کم 15 منٹس چھوڑ دیں گے۔ فرام 7:30 7:45 7:45 تک نماز نہیں پڑھی جائے گی، پھر 7:46 سے نماز پڑھی جائے گی۔ کوئی بھی دن ہو آپ دیکھ سکتی ہیں آج سن رائز کتنے بجے ہے، اس سے 15 منٹ کے بعد آپ اشراق کی نماز یا اور بھی نفل نمازیں پڑھ سکتی ہیں، اس سے پہلے نہ پڑھی جائے۔
سورہ مومنون کی جو آیت پوچھی آپ نے، افحسبتم یہاں سے شروع ہوتی ہے، آخری 4 آیتیں 18 پارے میں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یہ 4 آیتیں. ایک اور کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولوی صاحب میری سمجھ میں ابھی بھی میں ڈھونڈ رہی ہوں، مجھے نہیں مل رہا ہے. آپ مجھے ذرا پڑھ کر بتائیے نا. جی ابھی پڑھ کے میں نے بتا دی ہے، آپ نے سنی ہوگی. پارہ نمبر 18 کا 8واں رکوع نکالو جہاں سورت بیچ میں ختم ہوتی ہے وہاں. پارہ نمبر 18. جی اس میں آپ 7 رکوع کے بعد نکالو. ذرا ہول کیجیے. جی اس سے 7 رکوع ختم ہوتے ہیں. سورۃ انزلناہا، یہ سورۃ اچھا اس کے اوپر 4 آیتیں. سورۃ انزلناہا. اچھا یہ 4 آیت پڑھوں میں؟ اس سے اوپر کی 4 آیتیں. اچھا. یہ سورۃ انزلناہا جو ہے یہ سورہ نور شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے والی سورت جو ہے وہ سورہ مومنون ختم ہوتی ہے وہاں پر. افحسبتم یہاں سے شروع ہوتی ہے اور ارحم الراحمین یہاں ختم ہوگی 4 آیت. افحسبتم انما خلقناکم یہ پڑھنی ہے مجھے. جی وہاں سے نیچے آخر تک لاسٹ. اچھا. السلام علیکم. ایک اور کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا صاحب ابھی آپ نے سورۃ حج کی کون سی آیت فرمائی ہے؟ جی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، جہاں پر لفظ حج آیت نمبر میں بریک کے بعد بتا سکتا ہوں، ابھی مجھے یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. اللہ حافظ. جہاں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ذکر فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے اللہ لڑکی دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے. اور آگے فرمایا أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا کسی کو لڑکا اور لڑکی دونوں ایک ساتھ دے دیتا ہے، ٹوئنس پیدا ہو جاتے ہیں، جڑواں بچے پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ کی قدرت ہے اولاد کا دیا جانا. اس میں لڑکی ہو رہی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے، لڑکا ہو رہا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے، اور یہ صرف اللہ کا انعام اور احسان ہے. ناظرین کرام اس وقت بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. بریک کے بعد انشاءاللہ کالوں کا سلسلہ جاری رہے گا. پروگرام دیکھتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.